بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اسلم ہے اور میں HOD ہوں اسلامک ریسرچ اور عربک لینگویج سورس کوڈ اکیڈیمیا میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخی اعتبار سے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں سے سیاسی پہلو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد خلافت کا منصب ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ نوح علیہ السلام اولو العزم رسل میں سے ہیں، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہلے رسول ہیں، اور ان کے دور سے ایک خاص طرز کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے۔ اس میں ہمیں ملت ابراہیمی کا ایک تصور ملتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے یہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ اس کے بعد ہم یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن سے باقاعدہ ریاستی سطح پر اصلاحات کی تعلیمات اور سیاسی طور پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، جہاں پر فرعون ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک خاص منہج کے تحت فرعون کو چیلنج کرتے ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرماتے ہیں۔ کتاب سے یہاں پہ مراد قانون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 26 میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہاں پر ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باقاعدہ ایک حکمران کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، جن کی سیرت سے ہمیں حکمت کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام تعلیمات کو آپ نے جمع فرمایا ہے اور امت کے حوالے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔